الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ اعلان کیا گیا کہ آج کی اس محفل کا مقصد اور اس کا موضوع یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے مسلمانوں کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کا کس طرح مقابلہ کرنا چاہیے. مجھے ابھی معلوم ہوا کہ اعلان یہ کیا گیا تھا کہ میں جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ انگریزی زبان میں عرض کروں گا، لیکن یہاں پر مجھے بتایا گیا کہ اکثر علماء کرام کا مجمع ہے اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اردو ہی سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ طے کیا گیا کہ میں اپنی گزارشات اردو میں پیش کروں اور آخر میں اس کا خلاصہ انشاءاللہ انگریزی میں بھی پیش کر دیا جائے گا ان حضرات کے لیے کہ جو انگریزی ہی سمجھتے ہیں اور اردو سے پوری طرح آشنا نہیں ہیں. یہ موضوع در حقیقت بڑا طویل ہے اور مختصر وقت میں اس کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، اس لیے بعد میں سوال جواب کا بھی سلسلہ رکھا گیا ہے. تو اس مختصر وقت میں صرف چند بنیادی نکات ہی عرض کر سکتا ہوں. اگر یہ سوال کیا جائے جیسا کہ کیا گیا ہے کہ مغربی دنیا میں یا مغربی ملکوں میں جو مسلمان آباد ہیں ان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور ان کو کس طرح ان کا سامنا کرنا چاہیے، تو میں اس کو اختصار کے ساتھ 3 بنیادی چیلنجز میں تقسیم کر سکتا ہوں. یعنی 3 قسم کے چیلنج ہیں جو مسلمانوں کو، خاص طور پر مغربی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کو درپیش ہیں. سب سے پہلا چیلنج تو وہ ہے جو ہر مسلمان کو اس کا سامنا کرنا ہے، وہ چاہے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو یا ساؤتھ میں ہو یا نارتھ میں ہو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو. ایک مسلمان کا پہلا چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس میں میرا مقام کیا ہوگا. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی اصلاحی کام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں
کسی ریفارم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کوئی پروگرام اس کا شروع کرتے ہیں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو ریفارم کرنا ہے، دوسروں کو بہتر بنانا ہے، اور گویا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاملہ تو ٹھیک ہے، جو کچھ خرابی ہے وہ دوسروں میں ہے، لہذا دوسروں کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور اس کوشش میں اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خود ہمارے اندر بھی کچھ خرابی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے، ہمارے اندر بھی کوئی نقص ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی اپنی برائیوں، اپنے عیوب اور اپنے کوتاہیوں سے بے خبر ہو کر دوسروں ہی کی فکر اختیار کرتا ہے تو اس کے کام میں نہ برکت ہوتی ہے، نہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، نہ وہ مؤثر ہوتا ہے۔ اگر میرے اندر بیماریاں بھری ہوئی ہیں اور میں چاہتا ہوں اپنی فکر کیے بغیر میں دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو میں خود بیمار ہوں تو دوسرے کا کیا علاج کروں گا؟ اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر شخص ہر وقت اس کو اپنی فکر دامنگیر تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور نے پوچھا کیوں؟ تو عرض کیا کہ آپ کی محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں آخرت اس طرح نظر آتی ہے جیسے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم آخرت کی فکر کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ تو منافقت ہو گئی کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر تو آخرت کو یاد کر رہے ہیں اور باہر نکلنے کے بعد ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا کہ نہیں، ساعتاً فساعہ، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، لیکن فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، اپنی فکر لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن چکے ہیں کہ میں نے جنت میں تمہارا محل دیکھا ہے، اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے حذیفہ، خدا کے لیے بتا دو کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی کہیں میرا نام تو اس میں داخل نہیں۔ اور یہ فرماتے ہیں جب شہید ہوئے ہیں، شہید ہونے سے کچھ دیر پہلے صحابہ کرام نے جب ان کو مبارکباد دی ان کے کارناموں کے اوپر تو فرمایا کہ بھائی میں تو اس پر راضی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر برابر سرابر چھوٹ جاؤں اور نہ مجھے کسی نیکی کا ثواب ملے نہ کسی گناہ کا عذاب مجھے ہو۔ تو یہ فکر جو ہے ہر شخص ہر وقت لگی ہوئی تھی صحابہ کرام کو، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے ہر قول و فعل ان کا ہر قول و فعل مجسم تبلیغ اور دعوت تھا۔ تو یہ سب سے پہلا چیلنج تو ہمارا یہ ہے کہ ہم چاہے جہاں بھی رہتے ہوں لیکن ہم میں سے ہر شخص ہر وقت اور ہر آن اس فکر میں رہے کہ میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ دور ہوں اور میں صحیح معنی میں مسلمان بنوں اور صحیح معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاروں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج تو ہر مسلمان کو ہر جگہ درپیش ہے، اور جب تک اس چیلنج کا مقابلہ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر چاہیے کہ اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میرے طرز عمل میں اگر کوئی خرابی ہے تو اس کو میں کس طرح دور کروں۔ ایک بزرگوں کا مقولہ ہے کہ من استوى یومہ فہو مغبون، کہ اگر کسی شخص کے 2 دن برابر ہو جائیں، یعنی جیسا وہ کل تھا ایسا ہی آج بھی ہے، اور اس میں کوئی ترقی نہیں ہوئی تو وہ در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، ہماری عبادات، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے زندگی کا طریقہ، اس کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو پہلے دور کرنے کی کوشش کریں۔
یہ تو وہ چیلنج ہے جو ہر مسلمان کو ہر جگہ درپیش، خاص طور سے ان ملکوں کے اندر جہاں پر ایک ایسے معاشرے میں مسلمان زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں جو غلبہ ہے وہ غیر مسلم لوگوں کا ہے، تو اس معاشرے کے اندر اپنے آپ کو اپنا خود کا تحفظ کرنا اور اپنے دین کے تشخص کو برقرار رکھنا، اپنی دینی شناخت کو برقرار رکھنا، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر روز ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کہاں کہاں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور اگر ہیں تو ان کو کس طرح دور کیا جائے۔ دوسرا چیلنج خاص طور پر جو اور جگہ پر بھی ہے لیکن خاص طور سے ان ممالک میں جہاں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، وہاں پر دوسرا بڑا چیلنج ہے اپنی نئی جنریشنز کو اس طرح تیار کرنا کہ وہ اپنے دین سے برگشتہ نہ ہوں بلکہ دین سے وابستہ رہ کر ان ممالک کے اندر زندگی گزاریں۔ اور یہ چیز ایسی اہم ہے کہ جتنا ہماری اپنی اصلاح اہم ہے، اتنی ہمارے بچوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت اور تعلیم، یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو خاص طور سے ان ملکوں کے اندر مسلمانوں کو درپیش ہے، اور اس کا کوئی حل اس کے سوا نہیں ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی ادارے خود قائم کریں، اور ان تعلیمی اداروں کے اندر مسلمان بچے تمام عصری علوم وہ مسلمان ماحول کے اندر رہ کر وہ علوم حاصل کریں، وہ اپنے علوم کے اندر بھی ماہر ہوں، اس کے اندر پورا کمال حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی تربیت اسلامی ماحول کے اندر ہو، اور اسلامی ماحول کے اندر رہ کر وہ صحیح معنی میں مسلمان بن سکیں۔ الحمدللہ آپ کے اس ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رفتہ رفتہ ایسے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، اور بعض بہت اچھے معیار کے، بہت اسٹینڈرڈ کے ادارے بھی الحمدللہ وجود میں آ چکے ہیں، اور اس کے اندر بچوں کی تعلیم کا اور اپنے آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کا الحمدللہ انتظام قابل رشک حد تک بہت اچھا ہے، لیکن ابھی اس میدان میں بہت کچھ کرنا باقی، اور اس تحریک کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ملک ایسے ہیں جس میں اس قسم کا کوئی انتظام نہیں ہے، مغربی ملکوں کے اندر خاص طور پر بہت سے ملک ایسے ہیں جس کے اندر کوئی مسلم اسکول موجود نہیں ہے، کوئی ایسا تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے جہاں پر بچے، ہوتا کیا ہے، وہ لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ سنڈے اسکول بعض جگہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ اتوار کے دن ان کو کچھ تھوڑا بہت پڑھا دیا جاتا ہے، یا ایوننگ اسکول بعض جگہ پر قائم ہیں، وہاں پر وہ شام کے وقت میں جا کر کچھ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ چیز کافی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک طرف تو اس بچے نے اگر 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے کسی خاص ماحول میں گزارے ہیں تو ہفتے میں ایک دن یا 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ وہ اگر کسی دوسرے ماحول میں پہنچ جائے تو اس سے اس کا وہ رنگ دھل نہیں سکتا جو اس نے 6-8 گھنٹے کے اندر حاصل کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بچے کے طبیعت پر یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ اسکول ہے جس نے میری چھٹی چھینی ہے، اس وقت سنڈے میرا چھٹی کا دن تھا، اب وہ چھٹی کا دن کے بجائے مجھے جا کر پڑھنا پڑ رہا ہے، اور اگر وہاں کوئی قاری صاحب زیادہ ہی تشدد کرنے والے ہوں تو وہ اور زیادہ تنفر پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یا شام کے وقت میں بھی، تو بچوں کے نفسیات کے اوپر اس کا اچھا اثر پڑ نہیں سکتا۔ لہذا تعلیمی ادارے ان تمام مغربی ملکوں کے اندر مسلمانوں کے اپنے قائم ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں برطانیہ کے اندر ایک بڑی تعداد ایسے اداروں کی قائم ہو چکی ہے، اس کو اور آگے بھی بڑھانا ہے اور دوسرے ملکوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔
یہ دوسرا چیلنج تھا کہ اپنی جنریشنز کو، اپنے آنے والی جنریشنز کو مسلمان بنانے اور رکھنے کی فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اللہ بچائے اگر ہم نے اس کی فکر آج نہ کی تو کل کو اگر یہ نسل بگڑے گی اور کسی اور راستے پر جائے گی تو اس کا سارا گناہ ہمارے اوپر ہوگا، اور ہمارے اوپر ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کی بھی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی بھی ہے۔ اور میں نے خود یہ مناظر دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جہاں یہ فکر نہیں ہوئی وہاں پر اولاد جو ہے وہ بالکل قابو سے باہر ہو گئی ہے، مرتد تک ہو گئی ہے، کفر کے دامن میں چلی گئی ہے۔ تو یہ ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے، ہماری موت و حیات کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی اس طرح تربیت اور تعلیم کا انتظام کریں۔ تیسری بات جو بہت اہم بھی ہے اور بہت مشکل بھی، موجودہ حالات کے لحاظ سے مشکل بھی، لیکن جتنی مشکل ہے اتنی ہی اہم بھی ہے، اور ہمارے ان ملکوں کے اندر ہمارے وجود کے لیے بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ وہ یہ کہ ہم اپنی اصلاح کے دائرے میں رہتے ہوئے اس وقت تک اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے درمیان یہ جذبہ نہ ہو کہ ہم در حقیقت ایک بہترین نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں ان غیر مسلم لوگوں کے سامنے کہ جن کے درمیان ہم رہتے ہیں، جن غیر مسلم حکومتوں کے تحت، غیر مسلم ممالک کے تحت ہم رہ رہے ہیں، ان کے سامنے ہمارا نمونہ ایسا آنا چاہیے جو دلکش ہو، جو اٹریکٹیو ہو، جو دوسروں کو اسلام کی طرف مائل کر سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اب تک ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ ہم دوسروں کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے بجائے ہم بعض اوقات اس سے نفرت پیدا کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ کہ لوگ ہم سے متنفر ہوتے ہیں، ہمارے طریقہ کار میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، دوسروں کے ساتھ ہمارے طرز عمل میں ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ لوگ اسلام کے قریب آتے وہ ہم سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ یہیں اسی ملک میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ مثلا اس ملک کے اندر بے روزگاری الاؤنس جاری ہوتا ہے، ان امپلائمنٹ کا الاؤنس ملتا ہے۔ اب باقاعدہ مجھ سے مسئلہ ایک جگہ پوچھا گیا کہ بعض مسلمان بھائی اگرچہ وہ برسر روزگار ہوتے ہیں، امپلائڈ ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ان امپلائڈ ظاہر کر کے وہ حکومت سے وظیفہ وصول کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا کردار یہ پیش کریں گے لوگوں کے سامنے تو بتائیے کہ اس سے اسلام کی طرف رغبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ اور استدلال یہ کیا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ اس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو غیر مسلم حکومت ہے، لہذا اگر اس کو کسی طریقے سے بھی لوٹا جائے یا اس کا پیسہ حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اللہ بچائے، یہ اتنا شیطان کا دھوکہ ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ہم خود گناہ کر رہے ہیں بلکہ اسلام سے لوگوں کو برگشتہ کر رہے ہیں، اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ ہمیں تو اپنا طرز عمل ایسا پیش کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہو کہ دیکھو یہ اسلام کے پیروکار ہیں تو ان کا طرز عمل کیسا ہے، یہ کیسے امانت دار، کیسے دیانت دار، کیسے اچھے اخلاق والے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم اس وقت جو بیٹھے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں کہ جن کا تعلق بر صغیر سے ہے، سب کانٹینٹ آف انڈیا سے۔ وہاں سب سے پہلے جو اسلام آیا تو نہ کوئی جہاد ہوا، نہ کوئی تبلیغی جماعت گئی، بلکہ سب سے پہلے اسلام مالابار میں آیا
اور مالابار جس کو آج کیرالہ کہا جاتا ہے، وہاں صحابہ کرام کے کچھ حضرات تجارت کے لیے گئے تھے. انہوں نے تجارت کے اندر ایسا نمونہ پیش کیا جس کے نتیجے میں لوگوں کو اسلام کی طرف رغبت ہوئی، تو اس وجہ سے الحمدللہ وہاں پر اسلام پھیلا. یہ استدلال کرنا کہ غیر مسلم ہے لہذا جو چاہو کرتے رہو، یہ بڑا ہی زبردست گمراہانہ نظریہ ہے. خود رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو. حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور غزوہ ہوا ہے خیبر کا غزوہ، جس میں آپ نے خیبر کے یہودیوں سے مقابلہ تھا، تو وہاں پر آپ ان کی سازشیں مسلسل مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی رہتی تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے اوپر جا کر خیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. تو وہاں ایک خیبر کے اندر ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرایا کرتا تھا. وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے باہر نکلا، تو اسے باہر حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر نظر آیا. تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملوں یا معلوم کروں کہ آپ کی دعوت کیا ہے اور آپ کس لیے تشریف لائے ہیں. تو وہ چرواہا لوگوں سے پوچھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس کے پاس پہنچا، تو دیکھا ایک معمولی سا خیمہ ہے. تو وہ دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ سردار ہیں اور مدینہ کے حکمران ہیں اور ان کا ایسا معمولی سا خیمہ ہے. کہا اس میں رہتے ہیں سردار؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اسی میں ہے. اندر کہا کہ تم چلے جاؤ اندر جا کر بات کر لو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے. وہ اس پر حیران تھا کہ مجھے ایک حکمران، میں کہاں چرواہا اور کہاں ایک حکمران، اس سے ملاقات کا اس طریقے سے مجھے موقع دیا جا رہا ہے. جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور پوچھا کہ آپ کی دعوت کیا ہے. آپ نے بتایا کہ میں تو صرف ایک کام کے لیے آیا ہوں کہ تم انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ خدا واحد کی غلامی میں لے جاؤں. تو اس نے کہا کہ اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو میرے ساتھ آپ کا طرز عمل کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ میں اور ہمارے ساتھی تمہیں سینے سے لگائیں گے اور جو حقوق ہمارے ہر مسلمان کو حاصل ہیں وہ تمہیں حاصل ہوں گے. اس نے کہا آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ میں تو سیاہ فام ہوں، میرا سارا جسم کالا ہے اور میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے. جو بڑے بڑے سردار ہیں مجھے قریب بھی آنے نہیں دیتے، تو آپ مجھے سینے سے کیسے لگائیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر تم ایمان قبول کر لو گے تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچو گے تو تمہاری سیاہی سفیدی سے بدل چکی ہوگی اور تمہاری بدبو خوشبو سے بدل چکی ہوگی. اس نے جب یہ باتیں سنی تو اس کے دل میں اسلام آ گیا. اس نے کہا کہ میں اسلام لاتا ہوں، اب مجھے بتائیے کہ میں کیا کام کروں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو نہ کوئی نماز کا وقت ہے کہ تمہیں نماز سکھاؤں، نہ روزے کا وقت ہے کہ روزہ رکھواؤں، کوئی عبادت کرنے کا موقع نہیں، البتہ جہاد ہو رہا ہے اس میں تم شامل ہو جاؤ. کہا کہ اچھا اگر میں شامل ہو گیا تو اس میں تو مر بھی سکتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کہا کہ مر گئے تو میں خود گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری سیاہی سفیدی سے تبدیل فرما دیں گے، تمہاری بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے. لیکن فرمایا جہاد پر جانے سے پہلے تمہارے ذمہ ایک کام ہے، وہ پہلے کرو. وہ یہ کہ بکریاں جو لے کر آئے ہو تم، یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہیں. خیبر کے یہودی مالک ہیں اس کے، اور وہ ان کی امانت ہے تمہارے پاس. لہذا یہ پہلے بکریاں واپس کرو، اور بکریاں واپس کر کے پھر اگر آؤ تو پھر بے شک تم جہاد میں شامل ہو سکتے ہو. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہ مقابلہ ہے، ڈکلیئرڈ وار ہے، اور جب ڈکلیئرڈ وارز ہوتی ہے تو دشمن کے جان مال سب حلال ہوتے ہیں، جان بھی مال بھی. لیکن
چونکہ وہ چرواہا اس کو امانت کے طور پر لے کر آیا تھا، اس واسطے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کہ تم واپس نہیں کرو گے جہاد میں شامل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو پہلے بکریاں واپس، اور وقت بھی ایسا تھا کہ مسلمانوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت تھی، ایسی ضرورت تھی کہ احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت صحابہ کرام نے گدھے ذبح کر کے ان کا گوشت پکایا تھا، جو بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کروا دیا، لیکن گدھے تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور یہ بکریوں کا پورا ریوڑ موجود تھا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو جہاد اپنی جگہ ہے اور امانت اپنی جگہ ہے، تو یہ امانت کو پہلے واپس کرو پھر جہاد کرو، اس کے بغیر نہیں۔ وہاں اگر کوئی یہ استدلال پیش کرتا کہ یہ تو کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لہذا جس طرح چاہو ان کا مال لوٹ لو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بتلایا کہ نہیں، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو واپس کرو گے۔ اور ایک دو نہیں، بے شمار مثالیں ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اندر۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مدینہ منورہ سے دور رہتے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہیں ملا تھا۔ زیارت کے لیے روانہ ہوئے، یہ وقت وہ تھا جب بدر کی جنگ تیار تھی اور ابو جہل اپنے بڑے زبردست لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے۔ راستے میں حذیفہ ابن یمان اور ان کے والد ابو جہل کے ساتھ ملے تو ابو جہل نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ ہم تمہیں مدینہ نہیں جانے دیں گے، اس لیے کہ تم جاؤ گے تو ہماری تو ان سے لڑائی ہے، تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، لہٰذا ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی افرادی قوت میں، ان کے مین پاور میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے بہت کہا کہ ہم تو وہاں نہ لڑائی کے لیے گئے ہیں، ہم تو صرف حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مانا۔ آخر کار پھر اس نے کہا اچھا اگر ایک بات کا معاہدہ کرو کہ تم وہاں جاؤ گے تو جنگ میں حصہ نہیں لو گے تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے معاہدہ کر لیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ غزوہ بدر تیار ہے، وہ غزوہ بدر جس کے ہر شریک صحابی کو بدری بننے کا شرف حاصل ہوا، جن کے نام پڑھ کے دعائیں کی جاتی ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں یہ فرما دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی کرتے رہے میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اس غزوہ بدر کے اندر شرکت کا اعزاز بہت بڑا اعزاز تھا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے اگرچہ معاہدہ کیا ہے لیکن یہ معاہدہ تلوار کے نوک کے اوپر کیا گیا ہے، زبردستی لیا گیا ہم سے یہ وعدہ، ہمیں شرف بخش دیجئے کہ ہم اس بدر کی جنگ میں شامل ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم ایک معاہدہ کر کے آئے ہو، اگرچہ ہمارے دشمن سے معاہدہ کیا ہے لیکن معاہدہ کر کے آئے ہو تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا تمہارے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، اور میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آج اگر تم نے یہ کام کر لیا تو لوگوں کے سامنے اسلام کا یہ تصور آئے گا کہ یہ معاہدے کرتے ہیں اور توڑتے ہیں، اور اسلام کے بارے میں یہ تاثر پیدا کرنا، لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنا ہے۔ اس لیے حضرت حذیفہ اور ان کے والد کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں شامل ہونے سے روک دیا، معاہدہ کیا۔ تو میں یہ کیا کرتا ہوں کہ مغربی ملکوں میں جو مسلمان رہ رہے ہیں، جب انہوں نے یہاں پر کی سٹیزن شپ لے لی ہے یا اقامہ لیا ہے تو معاہدہ کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اس معاہدے کے تحت وہ ان کے جائز قوانین کی پابندی ان کے ذمہ لازم ہے، اور اس کی خلاف ورزی نہ صرف یہ کہ ناجائز اور حرام ہے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرنے سے اسلام بدنام ہوتا ہے، اسلام کے اوپر دھبا آتا ہے، اور پوری مسلم امہ کے مفاد کے خلاف ہے کہ ایسا اقدام کیا جائے۔
حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات علماء کرام کو مجمع سب اس واقعے سے واقف ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے کافروں نے دھوکہ دے کر گرفتار کیا، دھوکہ دے کر گرفتار کیا. تفصیلی واقعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ دھوکہ دے کر بلایا گیا. راستے کے اندر ان کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا گیا. کچھ ساتھی پھر آخر میں انہوں نے کافروں نے یہ کہا کہ ہم اگر آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دو تو ہم آپ کی جان مال کے تحفظ کا ذمہ لیتے ہیں. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے سرنڈر کر دیا، لیکن انہوں نے اپنی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے مکے میں لا کر ان کو قید کر دیا. ایک مکان کے اندر، مکان میں قید ہیں، اور کہہ دیا کہ آپ کا آخری انجام یہ ہے کہ آپ کو سولی پر لٹکایا جائے گا. سولی پر لٹکانے سے پہلے آپ یہاں پر قید ہیں. اس حالت میں جس گھر کے اندر وہ قید تھے تو وہاں سے ان کو اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے اس طرح کی ضرورت پیش آئی، بلیڈ کی. تو وہ اس طرح کسی نے دے دیا، وہ ان کے ہاتھ میں تھا. اسی حالت میں ایک بچہ جو جس گھر میں قید تھے اس گھر کا ایک بچہ وہ آ گیا. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بچہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ بچوں سے پیار کرتے تھے. تو حضرت خبیب نے اس بچے کو ایک پیار سے اپنی گود میں بٹھا لیا. اس کی بہن دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھ کر لرز اٹھی کہ یہ میرا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے، بلیڈ ہے، اور بچہ اس کی گود میں ہے، یہ کہیں اس کو قتل نہ کر دے. تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہو رہی ہے. تو حضرت خبیب نے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ بچہ ہے، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا تھا، سولی پر لٹکایا جانے والا تھا. اگر وہ چاہتے تو اس کو ہوسٹیج بنا سکتے تھے، اس بچے کو، اور اس کا یرغمال بنا کر کہہ سکتے تھے کہ بھائی میں چھوڑوں گا نہیں اس کو جب تک کہ تم مجھے نہ چھوڑو. لیکن اس بچے کو اغوا کرنا اور اس کو یرغمال بنانا حضرت خبیب نے گوارا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ کافروں کا بچہ تھا، ان غیر مسلموں کا بچہ تھا کہ جو دھوکے سے ان کو گرفتار کر کے لائے تھے، جو ان کے خون کے پیاسے تھے، جو ان کو پھانسی دینے والے تھے. لیکن ان کے بچے کو بھی نہ صرف یہ کہ قتل کرنا تو درکنار، اس کو ہوسٹیج بنا کر اپنے رہائی کی کوشش کرنا، یہ بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں فرمایا. کیوں نہیں گوارا فرمایا؟ کہ اگر آج میں اس بچے کو یہ کرتا ہوں تو مسلمانوں کے اور اسلام کے اوپر دھبا آئے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ کہ جنگ کی حالت میں بھی بچے کو قتل نہیں کر سکتے، عورتوں کو نہیں کر سکتے، عبادت گزاروں کو نہیں کر سکتے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرتیں بھری پڑی ہیں اس بات سے کہ انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ جائز حدود میں رہ کر حسن سلوک کا جو معاملہ فرمایا، وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. آج ہم یہ تعویلیں کریں اور یہ کہیں کہ بھئی کیونکہ غیر مسلم ہے لہذا ان کے ساتھ جو چاہو وہ طرز عمل اختیار کر سکتے ہو، یہ بات جو ہے یہ صرف یہ کہ نہ صرف یہ کہ حرام اور ناجائز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، بلکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے جو امت کے اوپر لگتا ہے. لہذا ہمارا جو میں عرض کر رہا ہوں کہ تیسرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو ایسا بنائیں کہ جس سے ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ، ہماری کمیونٹی وہ ایک روشن مثال بن کر سامنے آئے، نہ یہ کہ ہم ایسی مثالیں پیش کریں جس سے کہ لوگوں کے دلوں میں تنفر پیدا ہو. دیکھو ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ
نفرت کفر سے ہونی چاہیے، کافر سے نہیں۔ نفرت جو ہے وہ کس سے ہے؟ کفر سے، نہ کہ کافر سے۔ نفرت گناہ سے ہے، گناہگار سے نہیں۔ یعنی ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہر انسان سے ہمدردی کرے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور اس ہمدردی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس کو غلط راستے پر جانے سے روکنے کی کوشش کرے، اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، پیار سے، محبت سے، شفقت سے اور ہمدردی کے جذبات سے اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ہر طرح کی ہمدردی کا مظاہرہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی چونکہ غیر مسلم ہے لہذا بس ان کی ذات سے نفرت ہے۔ ذات سے کسی کی نفرت نہیں ہے، ساروں کی ذات سے ہمارا پیغام محبت کا پیغام ہے، ہمارا پیغام ہمدردی کا پیغام ہے، ہمارا پیغام مواسات کا پیغام ہے۔ اور البتہ بے شک ان اعمال سے نفرت ہے جو کفر کا عمل ہو یا فسق و فجور کا عمل ہو، اس سے نفرت ہے۔ اور ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ان سے دل میں اس کی یہ جذبہ ہو کہ کسی طرح یہ اس گمراہی سے نکل آئے۔ جب حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی گئی کہ جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، آپ کی بات نہیں مانی ہے، اگر آپ چاہیں تو فرشتہ جو پہاڑوں کے اوپر پہاڑوں پر متعین تھا، اس کو بھیجا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کو ملا کر ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان کو تباہ و برباد کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان سے یا ان کی نسلوں میں سے لوگ ہدایت والے پیدا ہو جائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور انسانوں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی، اس کے اندر جو پروانے ہیں آ کر اپنی نادانی سے آگ کے اندر گر رہے ہیں، میں لوگوں کو اس آگ میں گرنے سے بچانے کے لیے چاہتا ہوں کہ کسی طرح ان کے دامن پکڑ کر ان کی کمر پکڑ کر ان کو اس آگ سے بچا لوں۔ تو یہ ہمدردی کا معاملہ ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے طرز عمل کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل ایسا ہو جو ایک مثال بنے دیانت کی، امانت کی، خوش اخلاقی کی، محبت کی، ہمدردی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ یہ تاثر دور فرمائیں گے۔ بعض اوقات کوئی واقعات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے پر یا پوری امت کے اوپر کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات اس وقت پوری طرح یہ دونوں چیلنجز، چاہے وہ اپنی اصلاح کا ہو، اپنے بچوں کی اصلاح کا ہو، یا دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے طرز عمل اور اچھی مثال پیش کرنے کا ہو، ان سب کا ایک بنیادی تقاضا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بنیادی شرط ہے، جس کے بغیر ہماری کوششیں جو ہیں وہ کارگر پوری طرح نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ کہ مسلمانوں کے درمیان وحدت ہو، یعنی ایک یونٹی ہو مسلمانوں کے درمیان، اور ایک بڑے مقاصد کے لیے چھوٹے قسم کے اختلافات کو پس پشت ڈالنے کا جذبہ ہو۔ یعنی اگر فرض کرو کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں ان تمام میدانوں کے اندر، لیکن ہمارے آپس میں لڑائیاں ہیں، ہمارے آپس میں جھگڑے ہیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروپ بنائے بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نے اپنے الگ 1.5 اینٹ کی مسجد بنا رکھی ہے، تو ہماری یہ کوششیں بحیثیت امت، جو بحیثیت ایک کمیونٹی کے، وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ لہذا ہونا یہ چاہیے کہ سارے مسلمان
کم سے کم نکات پر جو بنیادی اہمیت کے نکات ہیں ان کے اوپر سب متفق ہوں، اس میں اس بات کا فرق نہ ہو کہ جو ان کے جو باہمی فروعی اختلافات ہیں وہ بیچ میں حائل نہ ہوں، اور اس میں یہ بات نہ ہو کہ بھئی یہ جو ہے یعنی جب امت کے بالا تر اور اعلیٰ درجے کے مقاصد ہیں اس کے اندر یہ تفریق حائل نہ ہو کہ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، اور یہ پاکستانی ہے، یہ انڈین ہے، یہ گجراتی ہے، یہ فلانا ہے، یہ تفریق بیچ میں حائل نہ ہو، بلکہ بنیادی مقاصد کے لیے سب یکجان ہوں، بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اور امت کی صلاح و فلاح کے لیے سب یکجان ہوں، اور اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف دائرے میں ہو، اپنے اختلاف کے دائرے میں ہو۔ یعنی یہ ممکن تو نہیں ہوتا کہ تمام انسانوں کی رائے ایک ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رائے کا اختلاف ایک فطری تقاضا ہے، اور اس رائے کے اختلاف کو ختم نہ پہلے کیا جا سکا ہے نہ آئندہ کیا جا سکتا ہے، وہ باقی رہے۔ لیکن جہاں اختلاف ختم نہ ہو تو کم از کم اس بات پر اتفاق ہو جانا چاہیے کہ بھئی ہمارے درمیان اختلاف ہے، ایگری آن ڈس ایگریمنٹ، کم از کم اتنا ہو جائے۔ اب یہاں افسوس ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، اس لیے میں بات کھل کر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر جھگڑا ہے کہ روئے ہلال میں کیا کیا جائے اور اوقات نماز کا کیا مسئلہ ہو، اس کے اوپر جھگڑا ہے۔ اس کی وجہ سے راہیں الگ الگ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں، کسی جو اپنے دماغ میں بات آ گئی ہے، جو اپنا طریقہ اختیار کر لیا ہے، اس کے خلاف اگر کوئی دوسرا کوئی بات کہے تو اس کو سننے کو تیار نہیں، اور اس کے نتیجے میں گروپ بندی ہو گئی، اس کے نتیجے میں مختلف جماعتیں بن گئی ہیں، امت کئی حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ارے بھائی اگرچہ تو اول تو یہ زیادہ تر مسائل ایسے ہیں جو مجتہد فی ہیں، یعنی اجتہادی امور ہیں، اور اجتہادی امور میں کوئی بھی جانب منکر نہیں ہوتی۔ میرے والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، بڑا کام کی بات ہے یاد رکھنے کی، کہ اجتہادی امور میں کوئی بھی جانب منکر نہیں ہوتی، اور جو چیز منکر نہ ہو اس پر نکیر کرنا بھی خود منکر ہے۔ جو چیز منکر نہ ہو اس پر نکیر کرنا بذات خود منکر ہے۔ نبی کریم میرے والد ماجد رحمۃ اللہ یہ جملہ بار بار ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے گروہ بندیاں، اس کی وجہ سے امت میں افتراق۔ اگر فرض کرو کہ امت کو مجتمع کرنے کے لیے، امت کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے اگر کسی ایسی رائے کو بھی اختیار کر لیا جائے جو مرجوح ہے ہمارے نزدیک، یعنی ہمارے نزدیک وہ راجح نہیں ہے لیکن مرجوح ہے، یعنی نان پریفرڈ رائے ہے، اس کو بھی اگر اختیار کر لیں تو امت کی اتحاد کی خاطر اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ افقہ الصحابہ۔ وہ خود اس بات کے قائل تھے کہ جب آدمی مسافر ہو تو اس کے ذمہ قصر کرنا واجب ہے، یعنی صرف جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، یعنی ان اس بات کے قائل تھے کہ قصر کرنا یعنی 2 رکعتیں پڑھنا 4 کے بجائے یہ واجب ہے، اس بات کے قائل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ تھے، تو وہاں انہوں نے 2 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھی، یعنی پوری نماز۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی رائے تو یہ تھی کہ 4 پڑھنا جائز نہیں ہے بلکہ 2 پڑھنا ضروری ہے، پھر آپ نے کیسے 4 رکعتیں پڑھی؟
تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا الخلاف شر، میں نے اس لیے پڑھی کہ خلاف کرنا یہ بہت بری بات ہے۔ حضرت عثمان جو ہیں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں اگر میں یہ اختلاف کا اظہار کرتا تو یہ اچھی بات نہ ہوتی۔ اتنا بڑا فقیہ لیکن اپنی رائے کو چھوڑ دیا، مرجوح رائے پر عمل کیا، اپنی رائے میں جو مرجوح تھا اس پر عمل کیا امت کے اتحاد کے خاطر۔ تو اگر کسی مسئلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے راجح ہے اور دوسرے کی مرجوح ہے، اس کے باوجود اگر اختلاف مٹتا ہے اور میں مرجوح رائے کو اختیار کر لیتا ہوں تو اس میں نہ صرف یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ یہ موجب اجر و ثواب ہے کہ آدمی اپنے مرجوح، کیونکہ معاملہ بھی اجتہادی ہے۔ جہاں معاملہ آ جائے حق و باطل کا، یعنی نص صریح ہے قرآن کی یا سنت کی، اس کے خلاف کوئی آدمی بات کہہ رہا ہے، وہاں تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز کی گنجائش نہیں۔ لیکن جہاں اجتہاد اور استنباط کا معاملہ ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہیں، ہوئی ہیں، بعض فقہا اس طرف گئے ہیں، بعض فقہا اس طرف گئے ہیں، تو وہاں پر اگر مرجوح رائے پر بھی عمل کر لیا جائے امت کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کرنا ضروری ہے ایسے موقع، میں تو اس کو ضروری سمجھتا ہوں۔ لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہو پاتا، کوئی اپنی رائے پر ڈٹا ہوا ہے اور دوسرا اپنی رائے پر ڈٹا ہوا ہے، تو کم از کم اتنا سمجھ لیں کہ بھائی یہ بھی اس کی ایک رائے ہے اور ہماری بھی ایک رائے ہے، یہ اپنی رائے پہ عمل کرتا رہے، ہم اپنی رائے پہ عمل کرتے رہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم آپس میں جھگڑیں گے نہیں، اس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے، اشتہار بازی نہیں کریں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہم محاذ قائم نہیں کریں گے۔ دیکھو حضرات امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، امام مالک تھے، امام احمد بن حنبل تھے، ان کے پیروکار تھے، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے نماز کے اندر، کوئی نہیں اٹھاتا، کوئی آمین زور سے پڑھتا ہے، کوئی آہستہ پڑھتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے لڑائی وڑائی کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی تم اپنے طریقے پہ اس کو بہتر سمجھتے ہو اس طرح کر لو، ہم اس طرح بہتر سمجھتے ہیں ہم اس طرح کر رہے ہیں، لیکن لڑائی نہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک وہ لطیفہ مشہور ہے کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں جب یہ برٹش حکومت تھی تو وہاں یہ مسلمانوں میں جھگڑے کھڑے ہو گئے، آمین بالجہر، آمین بالسر، آہستہ پڑھیں آمین یا زور سے پڑھیں۔ تو وہاں ایک مسجد میں ایک صاحب تھے، وہ حنفیوں کی مسجد تھی، وہاں آمین آہستہ لوگ کہتے تھے، تو وہ پہنچ گئے، اہل حدیث تھے شاید یا شافعی تھے، تو انہوں نے زور سے آمین کرنی شروع کر دی، تو دوسرے لوگوں کو برا لگا، ان کے درمیان آپس میں کچھ بحث مباحثہ ہوا، تکرار ہوئی، یہاں تک کہ جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا یہاں تک ہو گیا کہ معاملہ کورٹ تک پہنچ گیا، اور کورٹ کا جو جج تھا وہ تھا انگریز۔ تو اس کے سامنے اس نے پوچھا بھئی آخر کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے جھگڑا ہوا؟ تو اس نے کہا بھئی یہ آمین زور سے کہتے تھے یا آہستہ کہتے تھے، اس کے درمیان آپس میں تکرار ہو گئی، پر جھگڑا ہو گیا۔ تو اس نے کہا اچھا میں ذرا مطالعہ کروں گا، مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے پھر اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو اس نے اب تو بیچارے کو نہ آمین بالجہر کا پتہ، نہ آمین بالسر کا پتہ، تو لیکن اس نے اسٹڈی کی اور مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر جب اس نے تمام مال و مال اس مسئلے کا سمجھ لیا تو اس نے جب فیصلہ دینے کا وقت آیا تو اس نے کہا بھائی میں نے مطالعہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آمین بالجہر کے اوپر بھی کچھ دلائل ہیں، آمین بالسر کے اوپر بھی کچھ دلائل ہیں، کچھ لوگ اس کو قائل ہیں کچھ اس کے قائل ہیں، لیکن آمین بالشر کا کوئی جواز نہیں ہے، آمین بالشر کا کوئی مجھے سراغ نہیں ملے گا۔ تو بھائی آمین بالجہر کر لو یا آمین بالسر کر لو، لیکن خدا کے لیے آمین بالشر نہ کرو، یعنی جس کے نتیجے میں امت کے درمیان افتراق پیدا ہو۔ تو اول تو مرجوح رائے کے اوپر بھی اگر اتفاق ہو جاتا ہو امت کا تو اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر بالفرض اختلاف پھر بھی باقی رہے تو بھئی اختلاف کی حدود ہوتی ہیں، اس حدود کے اندر اس کو رکھا جائے، اس کو لڑائی کا، جھگڑے کا، ایک دوسرے کے خلاف بہتان ترازی کا، ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی کا، بد زبانی کا ذریعہ نہ بنائیں،
اور امت کے جو اعلیٰ مقاصد ہیں کہ ہمیں ان ملکوں میں رہ کر اسلام کا ایک بہتر نمونہ پیش کرنا ہے اور ہمیں اپنے طرز عمل سے یہ بتانا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی غرض سے سب متحد ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقاصد آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکیں گے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ مسئلے کے پہلو تو بہت سے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ میں نے آپ کے حضرات کی خدمت پیش کر دی۔ یحییٰ بھائی نے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بیان کرنا، مگر وہ پون گھنٹہ ہو گیا، معاف کیجیے، 45 منٹس ہو گئے تقریباً۔ لیکن بہرحال بنیادی باتیں یہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔